السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ان 3 غلطیوں سے تہجد نہیں ہوتی۔ پیارے بھائیوں، تہجد کی نماز کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ یہ نماز رات کی پرسکون وقت میں اللہ تعالیٰ سے قربت اور اس کی رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ تاہم بعض ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں جو تہجد کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ آئیے ان میں سے 3 بڑی غلطیوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، ریاکاری یعنی دکھاوا۔ ریاکاری یا دکھاوا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اسلامی عبادات کے لیے مہلک ہے۔ تہجد جیسے خاص عمل کا مقصد اللہ کے ساتھ خالص تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد کو لوگوں کے سامنے اپنی دینداری ظاہر کرنے کے لیے ادا کرتا ہے تو یہ عمل عبادت کا اصل مقصد ختم کر دیتا ہے۔ ریاکاری سے نہ صرف عمل ضائع ہو جاتا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پیارے بھائیوں، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ سب سے بڑا شرک چھوٹا شرک ہے اور وہ ریاکاری ہے۔ اگر کوئی تہجد میں ریاکاری کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص نیت اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 2، غفلت اور لاپرواہی۔ پیارے بھائیوں، تہجد کو صرف رسمی طور پر ادا کرنا یا اس میں توجہ اور خلوص نہ رکھنا ایک بڑی غلطی ہے۔ اس نماز کا مقصد اللہ سے قربت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے وقت ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہو یا دل میں خشوع و خضوع نہ ہو تو اس کی عبادت میں لاپرواہی آ جاتی ہے۔ نماز کو دل کے خلوص اور مکمل توجہ کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی نماز میں سے وہی حصہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے جس میں اس نے توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھا ہو۔ غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ تہجد پڑھنے سے اس کی روح ختم ہو جاتی ہے اور یہ قبولیت سے محروم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، ظلم اور حقوق العباد میں کوتاہی۔ پیارے بھائیوں، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی حقوق اللہ اور بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد دونوں کو اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادات تو ادا کرتا ہے مگر لوگوں کی حقوق ادا نہیں کرتا یا ان پر ظلم کرتا ہے تو اس کے اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، حقوق نہ دینا، کسی کے حق تلفی کرنا اور دل کو صاف نہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے اور صدقات لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی
تو ان کے گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے۔ پیارے بھائیو، اسی طرح تہجد کی قبولیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کسی کے حقوق میں کمی نہ کی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نماز بے قدر ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی قبولیت کے لیے اخلاص، توجہ اور حقوق العباد کی ادائیگی لازمی ہے۔ اس نماز کا مقصد اللہ کے قریب ہونا اور اپنی بخشش کا طلبگار ہونا ہے۔ ان تین بڑی غلطیوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری عبادت قبول ہو اور ہم اللہ کے قریب ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان غلطیوں سے محفوظ رکھے اور ہماری عبادات کو اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔